السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعزیتی نشست جناب سید نثار اللہ شریف صاحب کے چلے جانے سے جو ہاسن کے اندر ایک خلاصہ محسوس کیا جا رہا ہے، اس کے چند تاثرات اس ڈیجیٹل پروگرام میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اب صدر اللہ خان صاحب امیر مقامی ہاسن، انہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب سید نثار اللہ شریف صاحب کے انتقال کی غم گداز خبر ہمیں صبح سویرے حاصل ہوئی۔ کل پرسوں 2 دنوں سے ہی ان کی طبیعت کے متعلق ہمیں رپورٹیں آ رہی تھیں۔ یہاں ہم لوگوں نے بھی وینٹیلیٹر کے لیے شہر ہاسن میں بھی کوششیں کی، میسور میں بھی جہاں سے ہماری روابط تھے وہاں سے بھی ہم نے کوشش کی، بنگلور سے بھی ہم نے رابطہ قائم کیا، کہیں سے کوئی وقت پر مدد حاصل نہیں ہوئی۔ پھر رات دیر گئے، ان کو میسور سے بنگلور لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ تحریک اسلامی ہاسن جماعت کے بہت قدیم کارکن رہے، بہت متحرک اور جماعت کا بے انتہا درد رکھنے والے۔ خاص طور پر قرآن مجید کا درس، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کے سلسلے میں ان کا ایک خاص دلچسپی تھی، ان کو خاص شغف تھا۔ نہ صرف ایک کہ ہفتہ واری اجتماعات میں وہ درس قرآن میں بھرپور حصہ لیتے اور بہترین درس دیتے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے مکان پر بھی قرآن کے مطالعہ کا اہتمام انہوں نے کیا تھا، اور برسوں سے وہ اپنے مکان پر قرآن کا مطالعے کا نظم چلاتے آ رہے تھے۔ اور جماعت اسلامی کے کارکنوں میں بڑے ہردل عزیز تھے، سب ان کو چاہتے تھے اور وہ ان سب کو چاہتے تھے۔ بڑی پیاری شخصیت تھی، ہم سے جدا ہوئی ہے۔ ابھی حال ہی میں 4 مہینے پہلے ہاسن سے وہ میسور منتقل ہوئے تھے۔ اس سے پہلے جتنے سال ہاسن میں رہے، آپ بہت سرگرم عمل رہے، اور سب کے درمیان میں ایک آپ کا خاص ایک وصف تھا، ایک خاص مقام تھا، بہت متحرک تھے۔ جب یہاں سے منتقل ہوئے تو ہمیں ایسا لگا کہ ایک بڑے اہم ہمارے فرد جو ہے ہاسن سے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہم نے دعا کی تھی کہ ہمیں ان کا نیب البدل عطا فرمائے۔ اب تو میسور منتقل ہونے کے بعد ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ میسور جانے کے بعد وہاں سرگرم عمل ہوں، لیکن ان کووڈ اور پھر یہ لاک ڈاؤن، ان سب کی وجہ سے وہاں بھی متحرک ہونے بھی نہیں پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ وہ جو ہے اپنے رفیق اعلیٰ سے، رفیق حقیقی سے جا ملے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے تمام پسماندگان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالی جناب حضرت سید نثار اللہ شریف صاحب مرحوم ہاسن کے ان چند مخصوص افراد جماعت میں سے ایک تھے جن کے کمٹمنٹ اور جن کے کنٹریبیوشن کو جماعت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی جو تڑپ آپ کے اندر تھی، وہ تڑپ بہت کم ہی افراد میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ 2015 کے حیدرآباد کے آل انڈیا ارکان کے اجتماع سے واپس آنے کے بعد حضرت میسور کو شفٹ ہو جانے تک مسلسل 5 سال تک آپ کے گھر میں ہفتہ واری اجتماع منعقد ہوتا رہا۔ نہایت آسان زبان میں قرآن کا درس اور درس میں سارے افراد کو شامل کر لینا، اجتماع سے ایک دن پہلے شرکا کو یاد دہانی کرنا، اور کوئی غیر حاضر ہوا تو فون کر کے وجہ معلوم کرنا، اور سارے شرکا کو درس کے لیے تیار کرنا۔ جو شرکا اجتماع میں شریک ہوتے تھے، ہر ہفتہ ان کے لیے بہترین چائے ناشتے کا انتظام کرنا، اور اجتماع کے دن آپ کو کبھی کبھار شہر سے باہر جانا ہوتا تو برادر جاوید سلیم کے گھر اجتماع کا انتظام کر کے جانا۔
یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے آپ کس قدر فکر مند تھے۔ رنج و ملال کے اس عظیم موقع پر میں بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہلت عمل آپ کو دیا تھا، اس مہلت عمل میں آخرت کی فلاح و کامیابی کے لیے آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، آپ کی اس کے بعد کی ہر ایک منزل میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس عظیم ساحے کو برداشت کرنے کی ہم تمام کو عموماً اور آپ کے اہل خانہ کو خصوصاً آپ کی اہلیہ محترمہ نسیمہ آنٹی کو اس عظیم ساحے کو برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید نصر اللہ شریف صاحب کیا بولتے ہیں ان کو، سرگرم کارکن تھے، بہت اچھا قرآن پہ بہت اچھا عبور تھا ان کو، درس قرآن بہت اچھا دیتے تھے، ہمیشہ ہر ایک سے ملتے تھے، بچوں سے خصوصی طور پر بہت اچھے سے ملتے بات کرتے، وہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی، اور بہت مخلصانہ طریقے سے پیش آتے۔ ان کے گھر میں ہفتہ ہمارا مطالعہ قرآن رہتا تھا، ہم سب وہاں جمع ہوتے تھے، سب سے اچھے طریقے سے پیش آتے، سب کا خیال رکھتے، سب کو چائے بسکٹ وغیرہ دیتے، ملنسار آدمی تھے، قرآن پہ بہت اچھا عبور تھا، درس قرآن بہت اچھا دیتا تھا، اور درس حدیث کو بھی انہیں ترجیح دیتے تھے، درس حدیث کو بھی مہینے میں ایک بار درس حدیث بھی رکھا کرتے تھے، اور مجھے کیا بولنا ہے اس کے علاوہ نہیں معلوم ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی نثار اللہ شریف صاحب کے انتقال کی خبر معلوم ہوئی تو پھر تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش بیٹھا رہا، سوچتا رہا، کیونکہ میں آج ہی کے دن رات میں فون کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا تھا، لیکن میں کر نہیں پایا انہیں کو فون۔ پھر صبح میں یہ اطلاع ملی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے، وہ اپنے مالک حقیقی کے پاس چلے گئے ہیں۔ سید نثار اللہ شریف صاحب کی انتھک محنت، ان کی کوششیں اور ان کا جو درد تھا، وہ ہاسن کے تمام ہی رفقا جانتے ہیں کہ وہ کتنے لگن کے ساتھ، کتنے درد کے ساتھ جماعت کے کاموں میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ کاموں میں بھی جو پلاننگ کے مطابق رہتے تھے پورے سال بھر کے، اور ان میں بھی جو وہ خود ہی اپنا پلان بنا کر تحریک کو بڑھانے کے، تحریک کو ڈیولپ کرنے کے ان کے جو خواب تھے، وہ خواب کو پورا کرنے میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، چاہے وہ الہدیٰ اکیڈمی کے ذریعے سے بچوں میں دینیات کا شوق پیدا کرنا ہو، یا پھر نماز فجر کے بعد کچھ نوجوانوں کو اپنے گھر میں بلا کر قرآن کے درس وغیرہ کی ٹریننگ دینا یا درس وغیرہ کا انتظام کرنا، اس طرح کا ایسا درد جو ہے اپنے اندر چھپائے ہوئے تحریک کے کاموں کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ تن من دھن سے لگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں کو قبول فرمائے، اور بہت زیادہ وہ احتیاط برتنے والے، لیکن کیا ہے، صرف احتیاط سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جس کو جب بلانا ہے اس کے بلاوے پر لبیک کہنا ہے ہر ایک کو۔ لیکن جو نثار اللہ شریف صاحب اپنی زندگی کا ایک حصہ جس طرح سے گزارے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح سے گزارنے کی توفیق دینا ہے۔ بہت اچھا، ہمیشہ بزی رہنے والے شخصیت، پھر آج ان کا اچانک چلا جانا ہمارے لیے گویا کہ ہمیں ایک یتیم کر دیے ہیں۔ وہ ابھی نثار اللہ شریف صاحب میسور شفٹ نہیں ہوئے تھے تو وہ ہاسن ہی میں تھے، تو مجھے ایک بار فون کر کے پوچھا کہ علی، وہ جو آپ جو ٹرائی پاٹ دیے تھے، وہ ٹرائی پاٹ تو اب ٹوٹ گیا ہے، میں کہاں لینا اور کون سا لینا؟ مجھے بتایا تو میں نے بتایا کہ حضرت ابھی آپ لینے کی طرف مت سوچیے، انشاءاللہ میں ذرا معلوم کر کے دیکھتا ہوں کون سا اچھا ہے، اور یہ آپ مجھ پہ چھوڑیے۔ تو یہ کہہ کر میں ایک ٹرائی پاٹ بک کر کے، اور خود ہی جب میں ہاسن گیا تو وہاں پہ ان کو دے کر اس کی پوری کچھ تھوڑی بہت جانکاری جو تھی وہ دے کر آیا،
تو نثار اللہ شریف صاحب بہت خوش ہوئے، وہ ٹرائی دیکھ کر بہت دعائیں بھی دیں، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ اس کی زیادہ احتیاط مت کیجیے، جتنا زیادہ اس کو استعمال کرنا ہے کیجیے، آپ خوب استعمال کیجیے، جب ٹوٹ جاتا ہے تو اور کچھ نئے ماڈل کے آتے رہتے ہیں جو ان سے اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک میری ان کے ساتھ بات چیت بڑی مزے کی رہی، ان کے گھر میں پکوڑے وغیرہ کھایا میں، بہت اچھا تھا، کچھ ککڑی وغیرہ بھی تھی، تو یہ ایک میرے لیے بہت ہی یادگار لمحہ ہو گیا ہے۔ سید نثار اللہ شریف صاحب جب بھی ان کو درس قرآن یا درس حدیث کے لیے کہتے تو وہ کسی امیر مقامی کو انکار نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ جمعہ کے خطبے دینے کے لیے بھی چڑھ جاتے ممبر پہ، اور ایک بہترین خطبہ دے کر وہ بس اپنے دل کو اطمینان کر لیتے کہ ہاں چلو یہ ایک موقع تھا جو دعوت کا میں نے ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو کچھ بھی کام ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نثار اللہ شریف صاحب کو حاصل مطالعہ جو کارکنوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کچھ دیا جاتا تھا، وہ تک وہ حاصل مطالعہ دینے کو بھی ہار نہیں سمجھتے تھے، فوراً اس پہ بھی الحمدللہ راضی ہو کر دیتے تھے۔ یہ سب وہ چیزیں، وہ خوبیاں تھیں، اور میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ نہیں رہا تعلق، کیونکہ میں 8-10 سال سے یہاں بنگلور میں ہوں، ورنہ اور اگر ان کو کوئی ساتھ ہوتا تو شاید جماعت کے کام میں وہ اور مزہ ہو جاتا۔ میں بھی سوچتا ہوں شاید میں اگر نثار اللہ شریف صاحب کا ساتھی ہو جاتا تو شاید میری بھی بہت بڑی اصلاح وہ کر چکے ہوتے تھے، اور ان کا جذبہ دیکھ کر میں ان کے ساتھ بھی رہ کر بہت کچھ حاصل کر چکا ہوتا تھا۔ یہ چیزیں جو مجھے بہت اچھی لگیں نثار اللہ شریف صاحب کی، واقعی اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نثار اللہ حضرت کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ حضرت ایک معروف شخصیت ہے ہمارے تمام رفقا کے درمیان۔ ہاسن میں ایک بہت لمبا عرصہ ہاسن میں آپ گزارے ہیں، کئی ڈیکیڈس۔ ہمارے تمام رفقا کے اندر اتنا گھل مل گئے تھے کہ وہ ہمارے ایک پریوار کا حصہ ہم سمجھتے تھے ان کو، وہ ہم کو سمجھتے تھے۔ ہر رمضان میں وہ ایک افطار پارٹی بھی تمام رفقا، الگ الگ رفقا کو وہ دیتے تھے، دعوت دیتے، ارکان کی ایک نشست بلاتے تھے افطار پارٹی میں۔ اس دفعہ کے رمضان میں مجھے بہت یاد آیا کہ نثار اللہ حضرت کی ایک افطار پارٹی ہوا کرتی تھی بول کر۔ حضرت کا خصوصی وصف یہ ہے کہ حضرت ہمیشہ قرآن پڑھنے پر بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، بعد میں فیملی کو ایجوکیٹ کرنے کے سلسلے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ اور رسول کے سلسلے میں بہت زور دیا کرتے تھے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے پر بہت زیادہ ان کا ہمیشہ اصرار رہا۔ بہت سارے دروس میں، جتنے بھی دروس ان کے ہوتے ہیں اس پر وہ ہمیشہ وہاں پر جا کر رک جایا کرتے تھے کہ قرآن جو ہے سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے۔ اس طرح بار بار ایک ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت، دروس قرآن سے بھی ہم ان کے محروم ہو گئے تھے، ابھی پھر ان سے بھی محروم ہو کر ہم اپنے فیملی کے ایک ممبر سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس طرح محسوس ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا خلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک شہادت کی موت نصیب فرمائی ہے۔ اس پر ہم کو راضی بھی رضا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے، اور ان کے متعلقین جو ہیں، ان کے اہلیہ وغیرہ سب، ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت اتنا تحریک میں اتنا گھل مل گئے تھے کہ آپ اور آپ کے اہلیہ ساتھ میں رکن جماعت بنے تھے، اور دونوں پیرللی کام کرتے تھے، اور دونوں جو ادھر خواتین میں ان کے اہلیہ نسیم النساء صاحبہ کام کرتے تھے، ادھر حضرت رفقا کے درمیان ادھر جینٹس میں کام کرتے تھے۔ اس طرح سے ایک پیرل جوڑی جو ہے ہمارے درمیان تھے آپ دونوں۔ حضرت اب ہمارے سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم نثار اللہ شریف صاحب، ان کے بارے میں اگر تعزیتی کچھ کلمات مجھے کہنا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں،
کیونکہ میں کے آر پورم میں رہتا ہوں اور محترم بھی کئی سال ہماری کے آر پورم کی مسجد میں آتے تھے، میں ان کو جب بھی نماز پڑھنے جاتا تو نماز ہونے کے بعد وہاں کے کئی بچے اور بزرگ سب کے ساتھ مل کر بات کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے میں نے محترم نثار اللہ شریف صاحب کو پایا۔ ان میں سے کئی ایسے بچے تھے جن کو میں نہیں جانتا تھا، بٹ نثار اللہ شریف صاحب جانتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیونکہ بزنس مین ہیں، کافی وقت دکان وغیرہ میں گزارتے ہیں، اور جو محلے میں کئی ایسے بچے ہیں جو نئے نئے ہیں، ان سے واقف نہیں رہتے، مگر محترم نثار اللہ شریف صاحب ہمیشہ بچوں کے ساتھ ایک اسپیشل کنیکٹ رکھتے تھے، اور وہ اس کنیکٹ کو ان کے سنڈے کے جو جماعت کا جو درس قرآن کا پروگرام رہتا تھا، اس میں یہ سارے بچوں کو اور کئی بزرگ بھائیوں کو بھی اپنے پروگرام میں لے کر آتے، اور درس قرآن بھی بہت ہی سمپل طریقے سے، سمپل ایگزامپلس کو دیتے ہوئے سمجھاتے تھے۔ ہر رمضان میں جو تاخیراتیں ہوتی تو اس میں محترم نثار اللہ شریف صاحب کا کے آر پورم میں ایک پروگرام ہوتا ہی ہوتا، اور ان کے جو درس قرآن کے جو پروگرام رہتے تھے اس میں کافی بھیڑ رہتی، اور کے آر پورم کے افراد بہت پسند سے، بہت انٹرسٹ سے ان کے پروگرام سنتے۔ بس بہت سی دوسری چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ محترم نثار اللہ شریف صاحب کو سب لوگ ایک اسٹرکٹ ڈسپلین آدمی کے جیسا جانتے ہیں، مگر مجھے محترم کے ساتھ ایک بار ارکان کی نشست کو دہلی جانے کا موقع ملا۔ ہماری ٹرین کا سفر تھا، تو اس سفر کے دوران میں ان کا سافٹ نیچر اور ہیومرس نیچر دیکھا۔ میں بہت ہی خوش مزاج اور مذاق کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ چٹکلیاں بولتے ہوئے بہت ہی انجوائبل ہمارا سفر رہا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ محترم کو مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ محترم رفقاء اکرام، یہ ہمارے آپ سب کے لیے انتہائی رنج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے عزیز ساتھی محترم جناب سید نثار اللہ شریف صاحب اپنے مالک حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اچانک آپ کا انتقال ہمارے لیے بڑے صدمے کا باعث ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ محترم آج سے 25 سال پہلے شہر حسن تشریف لائے تھے۔ آپ کا چونکہ تبادلہ یہاں کی گرلس جونیئر کالج کو ہوا تھا بحیثیت لیکچرر، تو اس سلسلے میں یہاں تشریف لائے۔ اس وقت ہماری پہلی ملاقات آپ سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے آپ کے اندر جو جذبہ تھا اور جو فکر تھی دین کی خدمت کرنے کی، اور بالخصوص نونہالین ملت بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں آپ انتہائی فکر مندی کے ساتھ آپ نے یہاں پر الہدیٰ ٹریننگ سینٹر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس میں آپ اور محترمہ نسیم نساء صاحبہ دونوں نے مل کر بہت بڑی خدمت انجام دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ایسے طلباء موجود ہیں جو اس وقت ان سے استفادہ کیے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ تحریک سے آپ کی شمولیت رہی، اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ آپ تحریک کے امور میں دلچسپی لیتے تھے۔ آپ کے ایک مقامات پر درس وغیرہ بھی ہوئے ہیں، اور خاص کر قرآن مجید سے آپ کا گہرا شغف رہا ہے،
اور آپ کی ہمیشہ یہ تڑپ رہی ہے کہ لوگ قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کیار پورم کے اندر ان کے مکان میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، ہفتہ واری، جو الحمدللہ آج تک چل رہا ہے، اور آپ نے بڑی انتھک کوشش اور محنت کے ساتھ آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے حق میں ثواب جاریہ ہے۔ آپ کے بچوں کی بھی آپ نے بہترین انداز میں تربیت فرمائی، اور آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی جو ہیں تحریک کے سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں اور اس کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں کو لگائے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم جناب سید نثار الرشید صاحب کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات کو بلند کرے، آپ کے خدمات کو قبول فرمائے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام عطا کرے، اور تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ حضرت میں جو خصوصیات ہے، میں سب سے زیادہ اٹریکٹ کرے اس میں جو ہے ڈسپلین ہے، اور قرآن سے جو تعلق تھا ان کا بہت گہرا یہ تھا۔ 4 تفاسیر لے لے کو بیٹھتے تھے، ہمارا ویکلی جو مسلسل چلتا تھا نا، 5 ایئرس بغیر بریک کے چلائے حضرت۔ اس میں میں ذرا واٹس ایپ میں سب کو گروپ میں یہ کرتا تھا، اطلاع دیتا تھا، لیکن حضرت کی پورا ڈیڈیکیشن سے کرے وہ کام، وہ ایک کام بہت اپریشیبل ان کا، اور ان کے اس سے فالو اپ سے لوگ بھی جمتے تھے گھر میں، اور ناشتہ وغیرہ کا بھی انتظام کرتے، کبھی کبھی پورا بہت دل سے کرتے تھے حضرت۔ اور بچوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ہوں گے، اسٹوڈینٹس دوسرے بھی، سب کے ساتھ اچھی بات چیت، دوستی، چیزیں بہت اپریشیبل تھے ان کے مسز دونوں یہ اچھے ہیں؟ ہاں دونوں کا اچھا ہے، دونوں ایکسرسائز کر لیتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، واکنگ کر لیتے ہیں، بہت اچھا تھے ہمارے پڑوس میں۔ یقین کرنے ہو رہا نہیں بھائی، مجھے ہوتا جب میں بات کرے سو مجھے ایسا ہوا میں اور ذرا لمبی بات کرنا تھا کو ہوگا مجھے۔ اچھا، کب؟ 3 دن پہلے بات کرے تھے، 3 یا 4 دن پہلے۔ اچھا، کیا اس میں کیا اسپیشل تھی بات چیت میں؟ وہ بات چیت میں یہاں ہمارے گروپ والوں کو سب پوچھے، یہاں حسن کے بعد کووڈ کا کیسا حال ہے یہاں، وہ چیزیں پوچھے، سب کو نام سے پوچھا، ہمارے اسپیشلی ہمارے قرآن کا جو گروپ تھا، اچھا، ہمارے خالد فہیم صاحب کو، اکرم کو، سب پوچھے۔ وہ گروپ میں زیادہ ان کا فوکس کس کے طرف رہتا تھا حضرت کا؟ ہمارے گروپ میں زیادہ کس کی طرف زیادہ توجہ کر کو یہ کرتے تھے، کسے زیادہ پسند کرتے تھے؟ سب کو، اکرم، خالد فہیم، ہمارے بعد حمید بھائی۔ اچھا، ہمارے یہ کوٹ حمید صاحب۔ اچھا، ہاں، تو انہوں بھی آتے تھے؟ انہوں بھی بہت دلچسپی سے حصہ لیتے، اور ہم نے سب اچھا ٹرین کر دیا حضرت، سب کو حصہ لے کر کو بول کو سب اچھا چلتا تھا وہ۔ کیا حضرت کا درس رہتا یا کون تو دوسرے بھی دینے کا تھا؟ حضرت کنکلوژن حضرت کرتے ہیں، ہمیں سب ذرا کیا کہتا ہے چھوٹی موٹی تیاری کر لے کرتے ہیں، ہمیں بولتے ہیں، میں اکرم، خالد فہیم، حمید صاحب، ایک 5 منٹ ہم نا موقع دیتے بولنے، بعد ٹوٹل کنکلوژن سم اپ حضرت کر لیتے تھے۔ زوم میں بھی چلایا ہمیں، وہ کووڈ کا ایک بعد گئے سال زوم میں چلایا۔ اچھا، زوم میں کتنے میں جوائن رہتے تھے؟ تقریباً 15-20 تک میکسیمم۔ بہت سب کو فون کر کو، فالو اپ کر کو، لنک ہم بھیج کو، بہت محنت کرتے تھے حضرت، وہ ڈیڈیکیشن جو ہے غیر معمولی تھا ان کا۔ صحیح بات ہے، حسن کے اندر کون بھی ایسا نہیں کرے نا، نہیں، اب ایسا نہیں کرے، ایک شخص کرنے اٹھا بولے تو وہ بھی 5 سال تک مسلسل اٹھتے ہیں، شاید مہینے 2 مہینے 6 مہینے تک بھی اٹھے تھے، بعد وہ یہ چلاتا ہے 5 سال تک کنٹینیو کرنا بولے تو۔ وہاں گئے کے بعد بھی میسور میں فکر تھی ان کو، یہ سلسلہ جو ہے جاری رکھو، تمہیں خالق حضرت کو بلا لے کو، کنٹینیو کرو، بریک دیو نہ کوئی سے، کنٹینیوس کرو کو۔ ہمیں سورہ فاتحہ، پیر صاحب کو بلا لے کرتے تھے؟ انہوں ایک بار پیر صاحب آتے تھے ذرا، ان کی بھی طبیعت ذرا یہ نا، کب بھی ذرا ایبسنٹ بھی ہوتے تھے، مگر اچھا الحمدللہ بڑے 3 سورہ مکمل کرے ہمیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کو، سورہ مائدہ ٹچ کرے تھے، زیادہ نہیں لیتے تھے، 2-3 آیتیں لیتے اس کو یہ کرتے تھے، بہت اچھا کیا چلتا تھا۔ ٹائم سے کیا ٹائم چلتا تھا جاوید؟
हमारा 6 से 1.5 घंटा चलता था, 1.25 घंटा 1.5 घंटा, 6 से 7:15 वैसा, फजर के बाद फौरन बाद चलता था। हमारे बशीर भाई भी हिस्सा लेते थे कि हाँ, बशीर भी आते थे, बाद अंसारी साहब आते थे, बाद कादर बेग मालूम है, बैंक मैनेजर थे, उन्होंने कंटिन्यूस आते थे, बाद हमारे अशफाक भाई, तलीम भाई, म्हणजे एक फारूक- वीडियो है, वो फारूक वीडियो आजम। में देखा फारूक साहब ने सही भाई साहब और जो सलीम साहब। और बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ हफ्तावारी इज्तिमा में जाना शुरू करा था 3-4 साल से, हाँ तो जरा ज्यादा क्लोज हो गए थे हजरत। तो मैसूर कैसे बहुत बेजार रहा मुझे, हाँ हाँ, अच्छा। बहुत बेजार रहा मैं मैसूर से जारी मेरे को। मैं एक 8-10 दिन पहले फोन करके उनकी खैर खैरियत सब मालूम करया। हाँ जरा सर्दी गिर्दी है, वैसे फिर भी तबीयत ऐसी खास नहीं है जी, अच्छी नहीं है, जरा सर्दी है, रोजे भी छूट गए जरा एक, हाँ ऐसा कुछ बात करे बात। ओके हाँ, कल रात को मैं बात करने को बल्ला का ये करया हाँ तो मैं कल रात को डेट में डिसाइड कर लिया फला फला बात करना कर को। हाँ हाँ उसमें रब्बानी अख्तर साहब को बात करा, इनको करेंगे कि तो कई को 11-11.5 घंटे को सब वो हफ्तावारी इज्तिमा को बहुत इससे बुलाते हैं, हम्म नहीं फोन करके पूछते कई को नहीं को इज्तिमा में सब याद दिलाते हैं। वहाँ भी ये कर को जरा बहुत जरा ज्यादा उनकी ये देखो तड़प, मैं जो है रेगुलर होगा था मैं ऑनलाइन भी शुरू करे ऑनलाइन शुरू करे तो ऑनलाइन में भी बैठता था। कल ऑनलाइन चला ना गया साल जी जी, अच्छा ऑनलाइन में भी अच्छा चला अल्हम्दुलिल्लाह। वो जरा वो दिन ये दिन की तरफ देखा तो हमने ऑटोमेटिक आदमी के पर ये आया प्यार मोहब्बत आया। तो वैसा हजरत भी इसमें कुरान पढ़ो समझो ये दस पुराना में उनका रहता था ज्यादातर। तो ना लैंग्वेज जरा इजी, सादी लैंग्वेज बोलते हैं, हाँ सादी लैंग्वेज है। हाँ उनको क्या कहता मेन आदमी को समझा वाला बात, हाँ लैंग्वेज को ज्यादा ये देते नहीं थे, समझ में आना आदमी जो सुन रहा है उसे समझ में आ जाना, ऐसी बात करते। अच्छा चलता था यहाँ। मियाँ बीवी एक चलते फिरती जमात रहे सर का। हो नसीमा आंटी का तो यहाँ उनको भी यहाँ जाना तो बहुत लेडीज बहुत फील कर ले को जाना तो बल्ला गिफ्टा सब देखो क्या किस करके। उसके बाद गए से एक बार आए थे नसीमा आंटी को, एक लेडीज के प्रोग्राम में आए थे, तब भी इतना नहीं आओ घर को बहुत एक रस नहीं ऐसा होता नहीं, और एक बार फुर्सत से शादी उम्र को वैसे लेडीज में तो ज्यादा नसीमा आंटी तो हजरत से ज्यादा ये कर लेते हैं, लेडीज में नाम बना लेते हैं बहुत ज्यादा, हर प्रोग्राम में सबसे पहले नसीमा आंटी। और दो जना भी लाइक माइंडेड जो थे वो बहुत काम करते हैं, दो ने हम ख्याल जो रखते हैं, हम ख्याल अपना बहुत मियाँ बीवी का बहुत जरूरी है काम, दीन के काम के वास्ते, और दोनों भी हम ख्याल थे दीन के काम को लेकर, जमात के काम को लेकर बहुत हम ख्याल रखना थे दोनों भी। क्या है कि सब जाना क्या करता तो वटना मोहल्लत है, जिन्हों भी दुनिया में है उनकी मोहल्लत है, सो मोहल्ला था तो मोहल्लत है, सो उनको टाइम है, उनको करने को जगह है, प्लेस है, वर्क है, सब कुछ है, मौके ही, हेल्थ है, पूरे हर चीज है। बस अपना क्या करना चाहती करन दे, टाइम पास करना चाहती करन दे, टाइम को सही जगह यूज करना चाहती करन दे, उनके इख्तियार में है, उनके इख्तियार में है। एग्जाम हाल है, एग्जाम शुरू हो गए, पेपर है, कुछ सवाल अभी तो कुछ गलतियां रहे तो कम से कम वो तो गलतियां से तौबा तो करो बस। ऐसा पेपर है, सबमिट कर को नहीं, पेपर हाथ में है, अभी कलम में दवा से सब है, भी है, बावजूद जो कुछ लिखा नहीं उसे होना तो कट करवा ले जाए, ये नहीं। हाँ तो नई शीट लेकर लिखे जाओ ना तो, हाँ सब मौका है।
اور نئی شیٹ بھی دیکھ کیسا ہے سسٹم. تو پورا 10 شیٹ الٹا سیدھا غلط کی کیا کہ لکھو بھرا دیں گے. اب تیرے پاس 5 منٹ بیل مارنے ہیں. نئی شیٹ لے کوئی ایک بھی اس میں آنسر صحیح لکھ ڈالا تو پاس ہو جاتا. کیا زبردست ایگزام لے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ